نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں محمد آصف جاوید مخاطب ہوں پاکستان کے تمام ارباب اختیار، میڈیا نمائندگان اور نیسلے میں کام کرنے والے افراد سے۔ میں مجبوراً یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ پچھلے 9 سال سے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو تکلیفیں، مشکلیں اور اذیتیں سہ رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، وہ سب میں نے اپنے دوست، احباب اور قریبی لوگوں سے بھی چھپا کر رکھی تھی، مگر آج حالات نے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی کہانی سب کے سامنے رکھوں۔ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی 10 سال نیسلے پاکستان میں بطور مستقل ملازم وقف کیے، جس کے نتیجے میں نیسلے پاکستان نے میرے اور میرے خاندان کی، میرے بیوی بچوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ 11 جولائی 2016 کو نیسلے پاکستان نے مجھے ایک بے بنیاد شوکاز کے ذریعے ایک غیر قانونی اور نامکمل انکوائری میں ایکس پارٹی کرتے ہوئے نوکری سے برطرف کر دیا۔ اس انلیگل ڈسمسل آرڈر کو میں نے NIRC میں چیلنج کیا، جہاں مسلسل 3 سال جدوجہد کے بعد آج سے 6 سال پہلے کورٹ نے مجھے بحال کر دیا۔ ٹرائل کورٹ NIRC نے مجھے نوکری پر بحال کرتے ہوئے 30 دن میں جاب پہ بحال کرنے کا آرڈر دیا اور ان کے ڈسمسل آرڈر کو انلیگل، ہارش اور انجسٹیفائڈ قرار دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے آرڈر پر عمل درآمد نہ کیا اور فل بینچ NIRC میں اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں سٹے نہیں ملا، اسی دوران ہائی کورٹ چلے گئے۔ ہائی کورٹ میں ریٹ میں آنریبل جسٹس جواد حسن نے پھر آرڈر کر دیا کہ سیلری جمع کروائی جائے کورٹ میں، سیلری ڈپازٹ بیفور دا NIRC ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دا اپیل۔ وہ اپیل بھی خارج ہو گئی 1.5 2 سال کے بعد، اور وہ ریٹ بھی ان کی خارج ہو گئی۔ اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی۔ اب وہ ٹرائل کورٹ کا جو ری انسٹیٹمنٹ کا آرڈر تھا اور فل بینچ کا جو آرڈر تھا 3 رکنی بینچ کا، اس کو پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کے ذریعے چیلنج کر دیا، جو ابھی تک سٹل وہاں پہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی، اور وہاں پہ اب مسلسل تخیری حربوں سے کام لے رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ریٹ میں تو کچھ نہیں نکلنا۔ انصاف کے اس سفر میں میں سب کچھ ہار چکا ہوں، اپنا گھر بیچ دیا، گاڑی بیچ دی، 9 سال میں 50 سے 60 لاکھ روپے کیسوں پر لگا دیے، مگر آج حال یہ ہے کہ میرے پاس گھر کے راشن کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کرایہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے 9 سال سے سکول نہیں جا رہے، ان کا کیا قصور ہے؟ میرے 6 معصوم بچوں کے بنیادی حقوق سے محروم ان کو کر دیا گیا۔ میرے 6 بچے جو بنیادی تعلیم، بنیادی صحت کے حقوق سے محروم ہیں، جو ہر بچے کا حق ہوتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ سب جانتے ہیں یہ نیسلے والے کہ یہ کیس جیت نہیں سکتے، بس مجھے عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں تاکہ میں تھک کے ہار مان لوں اور یہ اپنی طاقت کے نشے میں مجھے اور ذلیل کرتے رہیں۔ میں گزشتہ 9 سال سے انصاف کے لیے قانونی جنگ لڑ رہا ہوں۔ آج میرے پاس نہ وسائل بچے ہیں اور نہ امید۔ میری امید صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہے، وہ جو سب سے بڑا منصف ہے، جو حقدار کو اس کا حق دلانے والا اور ظالم کے ظلم کو مٹانے والا ہے۔ یہ پیغام میں اسی لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ میرے بعد میرا سچ دفن نہ ہو، میرا حق جھٹلایا نہ جا سکے۔ تو یہ میرا آخری فرض ہے کہ میں اپنی سچائی خود آپ تک پہنچاؤں تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ میں خاموش کیوں رہا، کہ میرے پاس کوئی اور راستہ تھا، میں نے اسے استعمال کیوں نہ کیا، میں نے اپنے حق کے لیے لڑنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ براہ کرم میری پوری بات سن لیجیے گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جب تک میرا وجود اس ظالم نظام کے بوجھ اٹھانے کے قابل ہے، جب تک میری سانسیں اس بے انصاف نظام کے بوجھ تلے دبنے سے پہلے چل رہی ہیں، جب تک میری زبان خاموشی کے اندھیروں میں دفن ہونے سے پہلے کچھ کہہ سکتی ہے، میں اپنی بات آپ تک، دنیا تک پہنچا دوں، کیونکہ شاید وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب میں بھی ان مظلوموں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں جو بولنا چاہتے تھے مگر بول نہ سکے۔ کیا آپ نے کبھی ایک زندہ انسان کو روز مرتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ایک باپ کو اپنے بچوں کے بھوکے چہرے دیکھ کر بے بسی کے آنسو پیتے دیکھا ہے؟ اگر میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد کون ان معصوموں کو سنبھالے گا؟ کیا آپ دیکھ سکیں گے کہ ایک باپ کی لاش کے پاس اس کے بھوکے بچے بیٹھے رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو اپنی محنت، اپنی عزت، اپنے سال، اپنی عمر، اپنی زندگی گواتے دیکھا ہے؟ میں 9 سال سے اپنا حق مانگ رہا ہوں، مگر ہر روز مجھے ذلیل کیا جاتا ہے۔ میری آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ یہ صرف 9 سال نہیں ہے، یہ 3150 دنوں کی تذلیل ہے، یہ 100 سے زائد مہینوں کی ہر لمحہ جینے مرنے کی ایک ذلت ہے۔ میرا روزگار نیسلے نے چھین لیا، عدالتوں نے میرا صبر توڑ دیا، ظالم نظام نے میرا سب کچھ رون ڈالا۔ ہائی کورٹ میں میرا کیس
کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے. ہر تعریف نئی امید کو مٹی میں دفن کر دیتی ہے. میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں. میرا عقیدہ میرے اسلاف اہل سنت کے عقائد کے نظریات کے عین مطابق یہی ہے کہ خودکشی اسلام میں قطعاً حرام ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. ایک عرصے سے منت سماجت میں ان لوگوں کی کر رہا ہوں، نیسلے والوں کی. یہ جو میڈم ہاجرہ ہے وہ HRM، اور فیصل ندیم کو میں نے میسج کیے ہیں، یاور علی سے میں نے بات کی ہے. ایک ہی میں نے ان کو دہائی دی ہے، کم از کم اتنے پیسے دے دو میں خودکشی سے بچ جاؤں. مگر یہ سننا تو دور، رحم کھانے کو بھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں. ان کی اپنے کوئی معاملات ہیں، لیکن یہ میرا حق دینے کی بجائے عدالتوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے مجھے ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اب خدا نخواستہ میں کل کو مر جاتا ہوں تو پھر بھی تم کروڑوں روپیہ میڈیا مینجمنٹ پر خرچ کر دو گے، اب بھی تم لاکھوں روپیہ رشوتوں میں تم دے رہے ہو کیس کو التوا کرنے کے لیے، مگر تم مجھے میرا حق دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مجھے گھر کا کرایہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں اتنی بس مجھے صرف ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں عدالتوں میں، اور وہاں پیسہ خرچ کر رہے ہیں. وہاں وہ ریڈر ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ان کو ان کی مرضی کی ڈیٹیں دیتا ہے، اور ہر مہینے ایک نئی ڈیٹ، کبھی وہ ایسی ڈیٹ دیتا ہے جس ڈیٹ میں عدالت ہو ہی نہ وہاں پہ. اور وہ 4-5 سال سے وہ اسی تماشے میں لگا ہوا. اور یہ کورٹ، میں نے کئی دفعہ کیس وہاں سے ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا. واپس اسی کورٹ میں لے جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ وہاں سے ہمیں ریلیف ملتا ہے، وہاں ہم ڈیلے کر سکتے ہیں. فیصلہ نہیں ہونے دے رہے، نہ فیصلہ ہونے دے رہے ہیں، نہ ہی وہ کیس کو کسی اور جج کے پاس جانے دے رہے ہیں. اچھا، پھر اس عدالت میں بھی دھوکے سے کام چلایا ہوا ہے. مطلب جو رٹ دائر کی ہے ان لوگوں نے، وہ بھی وہ محسن عباس کے کیس کے فیکٹس لکھ کر کہ وہ سیورل اس کو اپرچونٹیز دی تھی انکوائری میں، اس کو نوٹسز دیے تھے، اس نے کراس ایگزامن کیا وٹنس کو. یہ ساری وہ محسن عباس کی وہ پوری سٹوری اس میں ڈال کر رٹ دائر کی ہوئی ہے، اور مطلب میرے کیس کے وہ فیکٹس ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود وہ کیس چلے گا، وہ سنے گا کوئی تو وہ پتہ چلے گا کس کے کیا فیکٹس ہیں. اس عدالت کو بھی مطلب انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اللہ کا واسطہ بھائی، میری زندگی ہے، مجھ پر رحم کریں، میرے بچوں پر رحم کریں، میرا حق دلوانے میں آپ لوگ میری مدد کریں. اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی اور راستہ چننا پڑا، مجھے کوئی آخری قدم اٹھانا پڑا، میری آپ سے التجا ہے کہ میرے بچوں کو میرا حق ضرور دلوائیے گا. میرا حق تھا، میری زندگی کی کمائی ہے یہ. مجھے انصاف، اللہ رب العزت سے امید ہے مجھے انصاف ملے گا. میں نے اپنا پورا کیس تمام ڈیٹیل کے ساتھ نیسلے لیبر رائٹس وائلیشن ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا. خدا را ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا کہ میرا جرم کیا تھا. شوکاز نوٹس میں اس کے سوا کہ میں نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں شمولیت اختیار کی، اس کے علاوہ مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے. سرے سے کوئی الزام ہی نہیں ہے میرے اوپر. اس کمیٹی میں بھی صرف شامل ہونا میرا جرم ہے. یا کسی کمیٹی میں، حکومتی سطح پر بنی کسی کمیٹی میں شامل ہونا اتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے جس کی اتنی بڑی سزا کسی کو دی جائے؟ بس اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعائیں کیجیے، میری مدد کیجیے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. السلام.